الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم محتشم، عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضر، عالی مرتبت جانشین فقیہ اعظم پاکستان حضرت صاحب زادہ مفتی محب اللہ نوری صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ تقریب درس قرآن ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور عالی جناب محترم مرزا نصیر احمد بیگ صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آج میں اور آپ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے، اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، زندگی بھر کی اچھائیاں، خدمات اپنی بارگاہ میں قبول کرے، بتقاضۂ بشریت ان سے جو لغزشیں سرزد ہو گئیں، محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرمائے۔ سورۃ العصر پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ وارفتگی اور محبت کے ساتھ تشریف لائے، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ آپ اگر توجہات بھی میری جانب مبذول رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ اور میرے لیے نفع کا سبب ہوں۔ سورۃ العصر میں ایک قسم سے مضمون کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو
عصر سے مراد کیا ہے؟ سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اہم مضمون بیان کیا اس کے آغاز سے قبل قسم فرمائی، اور قسم بھی عصر کی، اور آگے جو مضمون ہے وہ اتنا جامع ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک سورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کی دنیا آخرت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ زندگی کا پورا نصاب ہے اس سورت میں۔ حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں 2 صحابی تھے، جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ آغاز کیا جا رہا ہے ایک قسم سے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ امام رازی جیسے شخص نے اس پر 4 قول بیان کیے ہیں۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے دہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑوں کے تخت و تاج پھٹتے دیکھے ہیں، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے بھی دیکھی ہے۔ دنیا پر کتنے آئے چلے گئے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے کہ کائنات کا چرخ ہمارے بغیر گھوم نہیں سکتا، لیکن پھر وہ ایسے بے نشان ہوئے کہ زمانہ ان کے نام سے بھی آشنا نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، اس کی کو بالکل بند کر دیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب تو بولے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سن جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو خسارہ اس کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا قول جو امام رازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج مائل بزوال ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ چونکہ جب سورج عصر کے وقت پہ جاتا ہے تو بہت جلد ڈوب جاتا ہے، اس لیے غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نماز عصر کی قسم کی گئی، کیونکہ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے۔ دکاندار نے دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی جانا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، تو بہت سارے لوگوں کی تو نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ گھر بھی پلٹنا ہے اور دکان پہ گاہک بھی کھڑے ہیں، اس لیے نماز عصر کی قسم کر کے غفلت کے پردوں کو چاک کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تلاش رزق میں رازق کو بھول نہ جانا اور عصر کی نماز قضا نہ کرنا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔
اللہ اکبر۔ اور امام راضی نے یہاں دلیل بھی دی، کہتے ہیں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس سے مراد شہر مکہ ہے، چونکہ سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، تو پھر اس شہر کی قسم کی گئی۔ خیال نے طواف کیا اس شہر کی گلیوں کا، اور سوال کھڑا ہوا کہ شہر کی قسم کیوں کی گئی ہے؟ شاید یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، قدم قدم پہ انوار پھیلے ہیں۔ انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے، شاید مالک نے شہر کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، لیکن میرے رب نے کہا محبوب عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اے انت مقیم فی هذا البلد۔ امام قرطبی نے یہ معنی کیا کہ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کی رہائش اس شہر میں ہے، اس شہر کی فضاؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے، محبوب تم رہتے ہو اس شہر میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس آیت سے روشنی لے کر کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس سے اجالا لیا اور ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ میں اگر اس بات کو بیان کر کے چھوڑ بھی دوں گا تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بات اتنی مزیدار ہے۔ تو بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ النبی افضل، دونوں جانب دلائل کے انبار ہیں، لیکن شیخ نے تیسرا مسلک اختیار کیا۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دلاویز ہے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، بھلا زمانہ تھا، مریدوں سے پیروں سے مرید سوال کر لیا کرتے تھے، چونکہ پھر پیروں نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے یہ کہا کہ سوال کرو گے تو مردود الطریقت قرار پاؤ گے، لیکن وہ زمانہ اچھا تھا، مرید پوچھ لیتے تھے اور پیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو مرید نے سوال کیا، حضرت مجھے بتایا جائے اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو جو شیخ نے جواب دیا وہ سنیے۔ شیخ فرمانے لگے بیٹا وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا اس زمانے میں لوگ جنت کی طلب بھی کرتے تھے، یہ ہمارے والے نعت خواں اس دور میں نہیں تھے جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کے قصیدے قرآن نے بیان کیے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن تو جنت کی تحریش دلائے اور یہ منبر پہ کھڑا ہو کر کے جنت کا مذاق اڑائے۔ حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجدد و منور الفسانی فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔
تو یہ کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، ترغیب اور ترہیب یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ ترغیب بھی کی گئی ہے، ترہیب بھی کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے ورق ورق پہ جنت کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے، ورق ورق پہ ترغیب کی گئی ہے، جہنم کا اس کے بھڑکتے شعلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں شریعت کے مزاج کی مخالفت کی جا رہی ہے اور ہم اٹھ کے اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہیں۔ حساب انہیں بھی دینا ہوگا جو اپنی کمائی ان پہ لٹاتے ہیں۔ تو مرید نے کہا حضرت پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے، فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل ہے، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ اور یہ صرف میرے ذوق کی کہانی نہیں ہے، اس پہ ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اہل علم تو بہت خوش ہوں گے اور آپ بھی سرور اور کیف و مستی کے عالم میں نہال ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ علماء سے حدیث سنی ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب اگر پتہ چل جائے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کدا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اگر پتہ چل جائے کہ شرف کیا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ والی صف صف اول ہے۔ اگر امام مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے آئے تو مجھے بتاؤ کہ جو شرف تھا وہ محراب کے ساتھ والی صف کو رہا، شرف برآمدے میں آ گیا۔ اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں لے جائے تو شرف صحن میں چلا گیا نا، اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور چھت پہ چلا جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام بھی مصلی بدل لے تو شرف بدل جائے۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود پہ رکے اور حجر اسود کو چوما اور کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو کہانی یہ ہے ان کی نسبت سے مقام پیدا ہوتا ہے، مرتبے نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ منظر تو دیکھا ہوگا کہ جس کو وہ پتھر چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک جگہ سے چوم لیا جان چھوڑ لے۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ مس ہوئے ہو۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو کہا کہ قسم ہے محبوب مجھے شہر کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تم جو رہتے ہو، تمہارے ناظرین قدم لگے ہیں، تمہارے انفاس کی خوشبو اس شہر کی فضاؤں میں رچی بسی ہے، قسم ہے شہر کی یہاں تم جو رہتے ہو۔ تو حضرت امام رازی نے اس کو ذکر کر کے فرمایا کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم ہے۔ تو ترتیب کلام یوں ہوگی، محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں انسان خسارے سے بچا ہوا تھا۔ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان عزتوں اور ناموس پر حملہ آور ہوتا ہے، آج کا انسان کا دشمن ہے۔ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ آج کے انسان کی کہانی ہے، لیکن اگر اس زمانے کے انسان کو دیکھنا ہو تو ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے،
قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی۔ کس نے روک لیا، یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تم الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا خریدتے ہو تو خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یار بتا بھی تو صحیح نا، باسی روٹی مہنگی کیوں ہے، باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سن لو پھر، جو باسی روٹی ہے وہ تازہ روٹی کی نسبت مہنگی اس لیے ہے کہ وہ حضور کے زمانے سے 1 دن قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ انسان تو کہتا ہے میں خسارے میں نہیں ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو ہواؤں پہ اڑتا ہوں، میں تو زندگی کا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو مہینے کی مسافتیں گھنٹوں پہ لے آیا ہوں، میں تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فوری بات کر لیتا ہوں، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ میری زندگی کے تیور دیکھو، میں تو زندگی کا حسن کشید کیا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ہم ٹوٹ رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، سانس ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا خسارہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آج کل یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو اس زمانے میں اس نے پتھر کی سل کے اوپر برف رکھی تھی اور برف بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ اگر کپڑا بیچتے ہوں تو آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑا کل 2 روپے اوپر چلا جائے تو لاکھوں روپے کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، کل مہنگی بھی ہوگی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا تھا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، تو مجھ سے برف خرید لو، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی پارچہ جات، کوئی جنس دے کے مجھ سے برف لے لو، مجھے 4 آنے بچ جائیں، میں خسارے سے بچ جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو اب بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، کسی مصیبت زدے کی فریاد سن لوں، تو یہ میری سانسیں بھی کام آ گئے۔ ورنہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں جو سنی ہیں ان سے بڑا نفع پایا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہو کے فقیروں کی صحبت ڈھونڈتے تھے۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے، تو کسی نے کہا احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہو اور اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بات الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اگر اس وقت آپ تاش کھیل رہے ہوتے تو وقت آپ کو کاٹ رہا ہوتا۔ کسی حمام پہ بیٹھے کسی چائے والے کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے گپیں ہانک رہے ہوتے ہم تو وقت ہمیں کاٹ رہا ہوتا۔ لیکن میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اب وقت پر آپ حاوی ہیں، چونکہ وقت دے کر کے اس کے بدلے میں سودا درس قرآن کا لے رہے ہیں۔ تو وقت تو سو کے بھی گزر جائے گا، وقت تو آوارگی میں بھی گزر جائے گا، دیکھنا یہ ہے اس برف کو دے کے ہم لیتے کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ سانس کر کے
ہماری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ہے انسان کا خسارہ۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے نا جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، تو جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے، ہم لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری سانسیں، جب ہم یہاں آ کے بیٹھے تھے ہمارے پاس زندگی کے لمحات زیادہ تھے، اس سے 20 منٹ 15 منٹ 30 منٹ نکال دیے، منہا کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ وقت ہم نے ضائع نہیں کیا، اس کے بدلے میں بہت کچھ خریدا ہے، بہت کچھ لیا ہے، لیکن وہ وقت جو چائے کے کھوکھے پہ گزار دیا، وہ وقت جو تاش کھیلتے گزار دیا، وہ جو فضول تبصروں پہ گزار دیا، وہ وقت جو حمام پہ بیٹھے آوارگی میں گزار دیا، وہ وقت جو ہم نے کھیل تماشوں میں گزار دیا، سوشل میڈیا پہ آوارگی میں گزار دیا، تو اس کی تو قیمت کبھی آپ وصول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ وقت الٹا قرض چڑھ گیا اور قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ وقت کی قدر کیجئے، اپنے لمحات کو قابو کیجئے۔ حضرت ابو بکر بن داسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا، اور ابو داود یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے احادیث رسول کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے، تو میرے پاس رہ گئی 4800 حدیثیں۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ 4800 حدیثیں، زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثیں، ان کو بھی میں نے الگ کر دیا۔ جن سے صرف احکام سیکھے جا سکتے تھے میں نے ان کو الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئی 800 حدیثیں۔ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4800 حدیثیں، ان کا خلاصہ 800 حدیثیں۔ کہتے پھر میں نے ان کا ایک اور خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں۔ ان 4 حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک حدیث سن لیجئے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو سویر سے لے کر شام تک میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کیا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہی سونے سے قبل اپنے سارے دن کی فہرست بنائے کہ ہم نے کیا کیا کیا، اس پہ جو فضول تھا اس کو کاٹ دیں اور عزم کریں کہ کل نہیں کروں گا۔ فیصلہ خود کریں کہ یہ فضول ہے، یہ نہیں کرتا تو گزارا ہو سکتا تھا، اس کو کاٹ دیں، کل وہ بالکل نہ کریں۔ اگلے دن پھر معمول کا دن گزاریں گے تو کوئی نئی چیزیں شامل ہوں گی، تو پھر شام کو دیکھنا، فہرست لکھنا، اور جو فضول ہوں گی، جو چیزیں بے مقصد تھیں ان کو کل بھی کاٹ دینا۔ 8 دن ایسے کرنا، 9ویں دن زندگی گزارنے کا لطف نہ آیا تو مجھے پکڑ لینا۔ زندگی میں ہم نے فضولیات اتنی رکھی ہو، میں کہتا ہوں وہ کسی کو فون کرے نا تو بات تو 1 منٹ کی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ہور سنا، اب وہ کوئی اور ادھر ادھر کی بات سناتا ہے، پھر ہور سنا۔ میں کہتا ہوں ہور سنا تو کتنی زندگی اس کو نکال دیا جائے تو بچ جاتی ہے۔ تو کتنا قیمتی وقت ہے ہمارا، ہمیں اسلام نے وقت کی اہمیت پہ بہت زور دیا۔ میں آپ کو ایک سادی مثال دینے لگا ہوں، ظہر زیادہ اہم ہے یا جمعہ زیادہ اہم ہے؟ تو آپ کہیں گے جمعہ زیادہ اہم ہے۔ جمعے کے 4 فرض ہیں اور ظہر کے جو ہے وہ جمعے کے 2 فرض ہیں اور ظہر کے 4 فرض ہیں۔ خطبہ شامل ہو گیا تھا، 2 فرض کم کر دیے گئے، تمہارے وقت کا اتنا لحاظ رکھا گیا، اس قدر خیال رکھا گیا تمہارے وقت کا، اور ہم اپنا وقت کہاں کہاں کاٹ دیتے ہیں۔ تو وقت کی قدر کیجئے۔ عصر کی قسم کر کے، زمانے کی قسم کر کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ یار خسارے سے بچا ہوا وجود دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسا گزارا۔ صرف آخری 10 سال دیکھ لیجئے حضور کے، آخری 10 سالوں میں میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ یہاں 302 کا ایک مقدمہ ہو آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ 27 جنگیں لڑی ہیں حضور نے آخری 10 سالوں کے اندر۔ پھر حضور کی 9 ازواج تھی جب حضور کا وصال ہوا، اور حضور کے وصال کے بعد 9 ازواج میں سے ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی کہ حضور نے وقت نہیں دیا ہے، حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفود سے ملاقات کی ہے، دین لوگوں کو سکھایا ہے، صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پڑھایا ہے، ازواج مطہرات کو خواتین کا دین سکھایا ہے، اور اپنے رب کے لیے وقت کتنا ہے
کہ اتنا جاگتے ہیں اور اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ رب خود فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر۔ تو یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ مرتب کیجئے، منظم کیجئے، وقت کی قدر کیجئے۔ آپ تاجر ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں اپنی ترجیحات متعین کیجئے اور وقت کی قدر کیجئے، پھر دیکھنا زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ اپنی زندگی سے فضولیات کو، بے مقصد چیزوں کو، لغویات کو نکال دیجئے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو کہا عصر سے مراد حضور کا زمانہ ہے، جو پاکیزہ صفت دور ہے، حیات آفری زمانہ ہے، جس زمانے نے زمانوں کو خیرات دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے۔ تو کہا قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ بات آگے بڑھاؤں، لیکن خسارے کا ایک اور پہلو آپ کے ذوق کے لیے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسی شے کو محروم رکھا ہے۔ تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ پھول لے لیجئے، تو پھولوں میں خوشبو بھی ہے، جمال بھی ہے، لطافت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لیکن روشنی نہیں ہے۔ اندھیرے میں چراغاں نہیں کیا جا سکتا، تو پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں ہیں۔ چاند میں بلندی بھی ہے، بانکپن بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، تازگی بھی ہے، روشنی بھی ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کو دیکھ لیجئے کہ ایک بچے سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن میرے پاس جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے نہیں نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تھا تو اس سے بھی مزہ آتا تھا، اس کا نغمہ بھی سرور دیتا تھا۔ آج تو محل بنا کر بھی سکون نہیں نہ ملتا، بنگلے بنا کر بھی قرار نہیں آتا۔ اس وقت گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے پاؤں پر تھپک کے ایک گھروندہ بنا لینا، پھر پاؤں کھینچ لینا اور وہ گھروندہ بچ جائے تو اتنی خوشی ملتی تھی کہ آج کوٹھی بنا کر بھی نہیں ملتی۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ زمانہ تھا ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، وہ کاغذ کے ہوتے تھے۔ ایک شاعر نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ تو وہ کیسا زمانہ تھا۔ تو بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے تو قطار اندر قطار تجربات ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی۔ بلبل سے پوچھئے، وہ کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن مجھے اڑنا نہیں آتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو اثر کا جو ہے وہ ایک جہاں آباد ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ تو آپ پھیل جائیے کائنات کے اندر، آپ کو ہر شے میں کوئی نہ کوئی خسارہ ضرور نظر آئے گا، لیکن اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں، محمد عربی کی ذات ایسی ہے جس میں سارے حسن جمع کر دیے۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا مزہ لیا ہوگا، تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوں گی، دھدک کی شوخیاں ملاحظہ کی ہوں گی، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، تم نے بوڑھے کی بالوں کی سفیدی کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کائنات کے اندر تتلی کے پروں میں رنگوں کی کائنات دیکھی ہوگی، تم نے چکور کی چال بھی دیکھی ہوگی۔ یہ حسن، یہ جمال تم نے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سارے حسن، سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے تو وہ صرف ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تو قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ انسان خسارے میں ہے، اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
لیکن کیا یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ تم خسارے میں ہو، ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ تم خسارے میں ہو، یا ایک حکیم حاذق کی طرح مرض بتا کے علاج کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے پوری سورت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب نے خسارے کا بتا کے آگے علاج بھی بتایا کہ تم ہو تو خسارے میں، لیکن اگر بچنا چاہتے ہو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لو، پھر خسارہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دنیا پہ کتنے آئے، خسارہ کھا گیا، لیکن جو ان سے وابستہ ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو زمانے کے خاقان کا نام بتا سکے۔ اچھا میں پوچھوں زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ اچھا اس دور کی سپر طاقت اور اس کا حکمران کسرا کا نام کیا تھا؟ اگر یہ میں پوچھوں تو یہ بھی چند لوگ بتا سکیں گے۔ اور اگر میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں؟ پھر خسارے سے بچا کون جو میرے حضور سے لپٹ گیا؟ اقبال کو یہاں وجد آ جاتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس وقت سلطنت روم کا بادشاہ کیسر، اس کا نام بھی زمانہ بھول گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی باقی ہے۔ میں دنیا کے مختلف کونوں پہ گیا ہوں، جہاں گیا ہوں مجھے حضرت بلال کے نام کی مسجد ضرور ملی ہے۔ اللہ اکبر، گورے رنگ کے لوگوں کے دیس میں کالے رنگ کے بلال کے نام کی مسجد۔ میں نے کہا یہ حضور سے وابستگی ہوئی ہے تو بلال تو ہمیشہ سرخرو ہو گیا ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں گجرانوالہ کے رہنے والا ہوں، تو جب کبھی لاہور آتا ہوں تو راوی کے اس پار سے جب میں گزرتا ہوں تو جہانگیر کا مقبرہ آتا ہے۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، اور جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پیچھے ملکہ نور جہاں بیٹھتی تھی پردہ لٹک رہا ہوتا، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو پسند نہ ہوتا تو کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے۔ آج اس کی قبر اور جہانگیر کا مقبرہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور ان کی اپنی ایک بیٹی ہے زیب النساء، اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا، نہ کوئی پروانہ پر چلائے گا۔ آج یہ غریب بنے ہوئے، جب چلتے تھے ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھی، لیکن آج بر مزار ما غریباں، آج غریب بنے ہیں۔ یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ پھر راوی کا کنارہ پار کر لیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور یہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے۔ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، وہ ہاتھ کی چکی ہوتی تھی، اب تو الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں۔ تو کم از کم میری عمر کے جو لوگوں نے تو ضرور دیکھی ہوگی، دو پتھر ہوتے ہیں، اس کے نیچے والا جامد اور ساکن، اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے، اور اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کے بعد دوسری بات جو بیان فرمائی گئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس پہ بہت کچھ کہنے والا ہے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایمان دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے۔ ایمان داخلہ ہے، داخلے کے بعد آپ کسی کالج یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پیریڈ اٹینڈ کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم یہ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عملی زندگی کیسی ہے ہمارا اس سے سروکار ہی نہیں رہا،
اور اس وجہ سے آج ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو صرف دعویٰ ہی نہیں، اس کی دلیل بھی فراہم کرنا ہوگی، اعمال صالحہ کا زیور پہننا ہوگا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے کسی کو، نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، عادات، اطوار، وعدہ، اخلاقیات ایسے ہونے چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ طرز زندگی اتنا خوبصورت۔ تو جب ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان مان لینے کا نام ہے۔ تو جب کسی کو مان لیا پھر اپنی خواہش کہاں رہی، پھر اپنی مرضی کہاں رہی، تو پھر ان کی ادائیں اختیار کرنا ہوں گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو کسی سے کہا کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اس سے یہ عہد کر دیا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن تک وہاں کھڑے رہے، 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ وہ اچانک ادھر آیا، گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں، شرمندگی ہوئی، لیکن میرے حضور نے اتنا فرمایا صاحب تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تو ہم اس نبی کی امتی ہوں اور جو عہد کیا ہو تو اس کی پرواہ ہی نہ کریں تو ہمیں امت کہلانے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کے بعد اچھے اعمال، بلکہ ہمارا تو آج کا رویہ یہ ہے کہ ہم عمل گریز اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ہم یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ بس یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اکٹھے لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ وہ میاں دین تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پہ چلا نہ جا سکے، دین تو انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں، جو وضو کرنے جاتا ہے وضو خانے میں تو موسم کے مطابق ٹھنڈا یا گرم پانی دستیاب ہے، اندر ہال میں داخل ہوتا ہے تو سرد موسم میں ہیٹر سے سلگ رہے ہیں، گرم موسم میں اے سی چل رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا جو ہے وہ کوڑے کھاتے ہوئے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو جنہوں نے مشکل صحیح تکلیفیں گوارا کی انہوں نے تو کہا نہیں تھا کہ دین مشکل ہے۔ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے ہیں اور امیہ بن خلف کہتا ہے بلال رک جاؤ، باز آ جاؤ، کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا، لیکن بلال مسکرا کے کہتے ہیں تو ترش رو ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ محبت رسول کا نشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کوڑے مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو، تمہیں رونا چاہیے تھا۔ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا کوئی برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں خرید لے مالک بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب پیار کیا جائے تو پھر امتحان بھی دینا پڑتا ہے، مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے کہا جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں، ہم اسی راہ کے مسافر ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین آسان راستہ ہے اور انسانی ضرورتوں کو اور انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کے احکام ہمارے اوپر اتارے گئے ہیں اور ہمارے اوپر نافذ کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خسارے سے بچنے کا راستہ دیا جا رہا ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ تیسری بات حق اور سب حق کی وصیت۔ حق سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے، توحید ہے۔ امام قرطبی نے یہ تینوں معنی بیان کیے ہیں، یعنی حق کی وصیت کا عمل، اور یہ مومن کی زندگی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرے۔ جب سے یہ کلچر فروغ پایا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی لگے۔ میاں کیوں نہ تمہیں لگے، تم اس معاشرے کے حصے نہیں ہو، تم اس معاشرے کے فرد نہیں ہو؟ یہ کہاں سے کلچر لیا کہ ہمیں کیا لگے؟ مومن تو اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے
ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے اور دل سے برا جانتا ہے. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تو یہ کہاں سے تم نے لیا کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا لگے. میرے حضور نے فرمایا لوگ کشتی پہ سفر کر رہے، اپنی اپنی جگہ انہوں نے طے کر لی، اور ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، روکتے نہیں، کہتے ہیں اپنی جگہ میں کر رہا ہے ہمیں کیا لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ کر چکے گا، نیچے سے پانی آیا، خود بھی ڈوبے گا، باقیوں کو بھی لے ڈوبے گا. اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، وہ بھی بچے اور آپ بھی بچے. معاشرے میں جب خرابیاں پنپنے لگے تو معاشرے کے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے ان خرابیوں کو روکے. لیکن ہم نے یہ فلسفہ نہ جانے کہاں سے لے لیا کہ ہمیں کیا لگے جی. آج کسی کو کہنے کا دور نہیں رہا ہے، تو استاد کو بھی کہنا چاہیے، معلم کو بھی کہنا چاہیے، عالم دین کو بھی کہنا چاہیے، باپ کو بھی کہنا چاہیے، بھائی کو بھی کہنا چاہیے، معاشرے کے بزرگ کو بھی کہنا چاہیے، میڈیا کو بھی کہنا چاہیے. پورا معاشرہ برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے اور سد سکندری بن جائے تو معاشرے سے عیب ختم ہوگے. لیکن ہم کہتے ہیں جی اس کی آزادی ہے، جو چاہے کرے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا کہ معاشرہ ہی نہ رہا. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، مجھے بتائیے یہ کوئی مہذب معاشرہ ہے؟ جہاں حال یہ ہے انسانی قدریں اتنی پامال ہو گئی ہیں کہ باہر آپ گرمیوں میں واٹر کولر رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے. ہم گراوٹ کی اس منزل تک پہنچ گئے. میں جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو آگے میرے گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی حروف میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس مزدور سے بھی لوگ جلتے ہیں. تو یہ جب معاشرے کا تیور ہو اور معاشرے کو اس آئینے میں دیکھا جا سکے کہ وہ اس صورتحال میں اور اس طرح گراوٹ کا شکار ہو، تو پھر مجھے بتائیے کہ قومیں جو ہے وہ پھر دنیا کی طاقتوں کے آگے کھڑی تو نہیں ہو سکتی، اور اپنے نظام کو اور اپنی معاشرت کو اور اپنی قدروں کو محفوظ نہیں رکھ پاتی. اس لیے ہمیں ایک قوم بننا ہے اور حق کی وصیت کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ مومن کی ڈیوٹی ہے، وہ حق کی وصیت کرتا رہے اور کبھی بھی حق کی وصیت کرنا نہ چھوڑے. بنی اسرائیل کی اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کا کہا گیا تو فرشتے نے کہا، مشکات کی روایت ہے کہ فلاں بندہ ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے، تو کیا پھر بھی قوم کو ہلاک کر دیا جائے؟ کہا کہ اللہ کی حدیں پامال ہوتی ہیں اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، اس کے سمیت برباد کر دو بستی کو. آج ہمارے اوپر جو مشکلات طاری ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چین کی زندگی ہے کہ رات کو 4 مرتبہ دروازہ چیک کر کے سوتے ہیں کہ کھلا تو نہیں رہ گیا. آج ایک دوسرے سے ہم جو ہے وہ ہر وقت دھوکے کے خوف میں رہتے ہیں. آج جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس معاشرے کے اندر انسانی زندگی اتنی اجیرت ہو گئی ہے کہ انسان ہمسایوں سے بھی تنگ ہوتا ہے. تو یہ کوئی معاشرہ ہے ہمارا؟ روز ہم حکمرانوں کا رونا روتے ہیں. حکمران تو ہمارے عمل کا نتیجہ ہیں. ہم اچھے ہوں گے تو رحمت کی چھتریاں تان دی جائیں گی، ہم برے ہوں گے تو ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. قرآن مجید کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر نیچے سے عذاب بھیجے. تو علماء نے کہا اوپر کے عذاب کیا ہیں؟ پتھر برسیں، تیز ہوائیں چلیں، آندیاں آئیں. نیچے کے عذاب کیا ہیں؟ زلزلے آئیں، زمین سبزہ دینا چھوڑ دے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو. اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب. کیا اس عذاب میں قوم پھنسی ہوئی نہیں ہے؟ آج تمہارے ماتحت، تمہارے نوکر، تمہارے ماتحت لوگ خائن نہیں ہیں، اور اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ چند دنوں میں ہم نے جو سنا تو حیرت ہوتی ہے ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. آئیے وصیت کے عمل کا آغاز کیجئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے. معاشرے میں یہ نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا سوشل میڈیا نے. وہ کہا تھا اکبر آل آبادی نے، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں. جن قوموں نے جو ہے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں وہ اس کے فوائد سمیٹتے ہیں اور ہم اس کے منفی اثرات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خلوتوں اور جلوتوں پر دھیان رکھے اور توجہ کرے؟ جن
جن ظلمتوں میں اور اندھیروں میں اغیار کی سازشوں سے ہم نے 50 سال بعد جا کے گرنا تھا، ان 5-6 سالوں میں ہم وہاں پہنچ گئے. اور اگر ہم نے اپنی قوم کو نہ سنبھالا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور آنے والا دور کیسا ہوگا، اس کا بھیانک منظرنامہ کیا ہوگا؟ اخلاقی دیوالیہ پن الگ اور روحانی انحطاط الگ. اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں حق کی وصیت کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایسی قوم جس کے پاس قرآن کا نسخہ جامعہ موجود ہے، یہ نسخہ شفا ہو پھر بھی بیمار پڑی رہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے کتاب کو سینے سے لگا کر کے اس کتاب کے اجالوں سے معاشرے کی غلاستوں کو دور کیجئے، اندھیروں کو دور کیجئے، اور قرآن کا نور پھیلے گا تو ہر سمت روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چوتھی بات، خسارے سے بچنے کا جو ذریعہ بتایا، صبر کی وصیت. اس پر امام قرطبی نے 2 قول بیان کیے ہیں. ایک صبر یہ ہے جو دین کی راہوں میں تکلیف آئے اس پر صبر کی جائے، اور ہم دین کی راہ میں تھوڑی سی تکلیف آئے تو گھبرا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دھوکا کم ہو گیا. امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگوں نے تکلیفیں سہی، دکھ سہے، اذیتوں سے گزرے، مصائب سہے، سر پہ آڑا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، لوہے کی کنگیوں سے کنگیوں سے چھیدا گیا. حضرت خباب بن ارت جب حضور کے پاس شکایت لے کر گئے تھے، حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں خباب گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگیوں سے چھید دیا گیا لیکن حق کا راستہ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. لوہے کی کنگیوں کے دندانے ہڈیوں تک نشان چھوڑتے ہیں. ایک آدمی کی 2 ٹانگوں کو 2 مختلف اونٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور مخالف سمت اونٹوں کو کھڑا کر کے کہا جاتا ہے حق سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے تیرا بدن 2 حصوں میں چر جائے گا، بتا کیا پروگرام ہے؟ تو وہ ہنس کے کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے. اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، بدن چرنے لگتا ہے، سرخ سرخ قطرے گرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ دین کے راستے میں جو شدائد مشکلات آئیں ان پر صبر کیا جائے. اور دوسری بات عوام کے لیے ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، مصائب آ گئے، آلام آ گئے، مخالفت آ گئی، رشتہ داروں کی پریشانی آ گئی، ان پر صبر کرے، واویلا نہ کرے، شور غوغا نہ کرے. صبر کے ساتھ اگر ان تکلیفوں کو نبھائے گا تو اجر ملے گا. اس پر صرف ایک حدیث سن لیجئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہا کرتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے. رسول کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، میں تو پھر رب ہوں. تجھے تو بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے تو ان کے سکول کے اخراجات چاہیے تھے، ان کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے گرمی سردی میں مکان چاہیے تھا، لیکن تیرے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑے میں رہتا تھا. تو نے کہا مالک جس حالت میں رکھے میں واہ راضی ہوں تیرے پہ. جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ کتنا اچھا سودا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے، زندگی سوکھی ہو جائے گی. بے صبری کریں گے ملے گا وہی جو قسمت کا ہے، لیکن زندگی اوکھی کر لیں گے. لیکن صبر کا دامن پکڑیں گے پھر دکھ بھی آئے گا، تم کہیں گے اس کی طرف سے ہے، قبول ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اور میاں صاحب بولے دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو پھر دکھ جھیل کر کے بندہ ہنستا ہے کہ یہ مالک کی طرف سے ہے. تو آئیے زندگی کو خوبصورت بنائیے اور وقت کی قدر کیجئے. جو اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ان لمحات کو خوبصورتی سے گزاریے اور اپنی ایک ایک سانس کا محاسبہ کر کے رکھیے. حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ حساب کیا جائے اپنا حساب خود ہی لگائیں. ایک تو نامہ اعمال پہ عمل تولے جائیں گے، لیکن ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے آج ہی اپنے عمل تول لیں. نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں. جو نیکیاں ہیں برائیاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی گئی وہ نیکی ہے ہی نہیں ہے.
جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریا آئی وہ ضائع ہے، برباد ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، ایک بندہ جہاد کرتا ہے، جان جیسی متاع لٹا دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اونچا کرنا، دین کا پرچم بلند کرنا، لیکن ساتھ دل میں یہ بھی بات ہے کہ چلو میری ناموری بھی تو ہو جائے گی۔ حضور سے پوچھا حضور کیا اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا فلا شیء لہ، اسے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھا شاید میں صحیح عرض نہیں کر سکا، میں نے کہا حضور الہی کلمت الحق کے لیے کرتا ہے، دین کا جھنڈا اونچا کرنا چاہتا ہے، لیکن دل میں یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی نا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا، حضور نے پھر یہی فرمایا، اور ساتھ کہا اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ اپنی نیکیاں بھی تول لیں، اپنے گناہ بھی تول لیں، ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں، پھر اس دن اچانک دھچکا لگے گا، جھٹکا ہوگا کہ ہائے یہ تو کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا، یہ ریا میں گزر گئی، یہ فلاں عمل فلاں برباد ہو گیا، اور پھر کتنے قرضے ہم گناہوں کی چاڑی اپنے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، صرف 3 پیسے، قیامت کے دن اس کے پاس مال تو ہوگا نہیں، اس کی نیکیاں